وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ بازار میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ جہاں بھی جائیں وہاں پہ 11ویں کی دیگیں پک رہی ہیں، مٹھائیاں اور پکوان، یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب تو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، نیاز، منت، نظر، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہیں۔ پھر یہ 11ویں کی نیاز کیوں دیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے کچھ سلیقے سکھائے ہیں۔ شیطان ابلیس نے اللہ کے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے کچھ طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی منت کیوں مانتے ہو؟ پیر کی مانو، پیر دیں گے۔ پیر کہاں سے دیں گے؟ وہ اللہ سے دیں گے، اللہ سے وہ لیں گے اور پھر تم کو دیں گے۔ اصل یہ گمراہی کا سبب ہے، ریزن ہے، اور بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ حالانکہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 550 سال بعد آئے ہیں، اور انہوں نے تعلیم کیا دیا ہے جانتے ہیں؟ انہوں نے تعلیم دیا ہے کہ یہ جو بیچ میں اللہ اور بندے کے بیچ میں جو واسطہ بنایا ہے عطائی کا اور مجازی کا، کہتے ہیں نا یہ مجازی داتا ہیں، مجازی غوث ہیں، یہ عطائی غوث ہیں، عطائی داتا ہیں۔ یہ شیطانی چکر ہے، شیطانی چکر ہے۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ جس طرح سے بہت سے پنڈت لوگ کام کرتے ہیں، وہی کام ان کے پروہتوں نے کیا ہے، اور بڑے بڑے جبے، دستار اور سب کچھ لگا کر کے رات دن غوث کی نیاز کی، 11ویں کی نیاز کی۔ 11ویں والے کی تعلیم جو ہے اس کو بھلا دیا ہے، جیسے رب کے قرآن کو بھلا دیا ہے، نبی کی سنت کو بھلا دیا ہے، ایسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو بھی بھلا دیا ہے۔ آج تھوڑا سا میں آپ کو دے دیتا ہوں، ویسے دیگر مواقع پر بھی دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا، عبد القادر الجیلانی 11ویں والے کا پیغام 11ویں کی دیگیں ڈکارنے والوں کے نام کر رہا ہوں۔ یہ اذا کان هو الفاعل علی الحقیقہ، جب اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی داتا ہے، فلم لا ترجعون الیہ فی جمیع امورکم، تو اپنے تمام معاملات اللہ رب العالمین ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ وَتَتْرُكُونَ حَوَائِجَكُمْ، اور تمام تر ضرورتیں اللہ رب العالمین ہی کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ وَتَلْزِمُونَ التَّوْحِيدَ لَهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ، چاہے تمہاری خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، رنج و ملال کا موقع ہو یا وفات کا موقع ہو یا پیدائش کا موقع ہو، تمام مواقع پر تم توحید کو لازم اللہ رب العالمین کے لیے کیوں نہیں پکڑتے؟ امرہ ظاہر لا یخفی علی کل عاقل، کسی بھی عقل مند آدمی سے اللہ رب العالمین کا نشان، اللہ رب العالمین کی آیات، اللہ رب العالمین کے معاملات پوشیدہ نہیں۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی، شاہ بغداد کا یہ بیان ہے، اور الفتح الربانی والفیض الرحمانی صفحہ نمبر 263 پر یہ بیان ہے۔ دیکھا
آج جو لوگ دیگیں پکا رہے ہیں 11ویں والے کے نام سے پکا رہے ہیں، 11ویں والے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، لعنت بھیجیں گے، لعنت کے یہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ گنوار ہیں، یہ اللہ کے نافرمان، نبی کے نافرمان، اپنے پیر کے بھی نافرمان۔ اور آئیے اور سنا دیتا ہوں، حوالہ لے لیجئے گا۔ یا من یشکو الی الخلق مصائبہ، اے وہ شخص جو اپنی مصیبتیں مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، ایش ینفعک شکواک الی الخلق، مخلوق تجھے کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ لا ینفعونک ولا یضرونک، یہ مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَإِذَا اعْتَمَدْتَ عَلَيْهِمْ وَأَشْرَكْتَ فِي بَابِ الْحَقِّ يُبْعِدُونَكَ وَفِي سَخَطِهِ يُوقِعُونَكَ وَعَنْهُ يَحْجُبُونَكَ أَنْتَ يَا جاہل، پگڑی والے سے بول دو، یہ 11ویں کی نیازیں کھانے والوں سے بول دو۔ پیران پیر نے کہا انت یا جاہل، انت یا جاہل، اے پاچا، اے کھوسا، سنو پیر کا پیغام ہے تمہارے نام۔ انت یا جاہل تدعی العلم، بڑا علامہ اپنے آپ کو کہتا ہے جاہل۔ من جملت جہلک بشکواک الی الخلق، تمہاری جہالت، تمہاری نادانی، تمہاری حماقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو مخلوق کے سامنے اپنی شکایتیں رکھتا ہے، رب کے سامنے نہیں رکھتا ہے۔ مخلوق جبکہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور جب تم مخلوق پہ اعتماد اور بھروسہ کرو گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو یہ مخلوق تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کر دیں گی اور اللہ رب العالمین کے عذاب میں تمہیں گرفتار کر دیں گی، اور اللہ رب العالمین سے تمہیں بالکل ہی بعید کر دیں گی، اور اللہ رب العالمین سے بالکل ہی دور، مخفی اور پوشیدہ کر دیں گی۔ ان مخلوقات کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا سمجھا ہے، جاہل علامہ بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا فہامہ سمجھتا ہے، اور رات دن دیگر پکانے کا آرڈر دیتا ہے اور بغیر ڈکار لیے ہوئے خوب کھاتا ہے۔ سن جاہل، یہ پیران پیر کا پیغام ہے، 11ویں کھانے والوں کے نام ہے، 11ویں پکانے والوں کے نام ہے، 11ویں کی دعوت دینے والوں کے نام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اگر تم واقعتاً اللہ رب العالمین کے بندے ہو، تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے، چاہے اناج ہو، چاہے روپے ہو، پیسے ہو، جو کچھ بھی جو تم اللہ رب العالمین کے نام پر دو، کیونکہ وہی تمہارا داتا ہے، تمہارا مالک وہی ہے، تمہارا معبود وہی ہے، تمہارا خالق وہی ہے، اور تمہاری زندگی، تمہاری موت، سب کچھ تیرے رب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی تو پیغام تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مومن کا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، مومن کا جینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، مومن کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے، مومن کی ریاضت بھی اللہ رب العالمین کے لیے، اور مومن کی قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ سوچو، کیا کوئی اللہ رب العالمین کا شریک ہے؟ نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم نے پیران پیر کے پیغام کو بھی ٹھکرایا، رب کے قرآن کو بھی ٹھکرایا ہے، اور 11ویں کی دیگیں پکوایا ہے۔ یقیناً اگر تم توبہ کیے بغیر مر گئے تو تمہارا انجام ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا وداعیا الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے،
اللہ رب العالمین کا حکم ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ مسلمانوں تم سمجھتے نہیں، تم غور نہیں کرتے کہ تمہیں مردوں کے نام پر جھکایا جاتا ہے، مردوں کی دہائی تم سے دلوائی جاتی ہے، تم سے کہا جاتا ہے یا غوث کہو مدد کریں گے۔ مردود، تم اسی زبان سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگ سکتے تھے جس طرح سے تم اقرار کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا تم اس بات پر قائم رہنا نہیں چاہتے؟ کیا تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف نہیں دل میں رکھتے؟ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، جو کچھ بھی دو اللہ کی رضا کے لیے دو، کسی مخلوق، کسی پیر، کسی مرشد کے لیے نہ دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے۔ کسی مخلوق کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ 11ویں منانے والوں اور 11ویں کی دیگیں پکانے والوں اور 11ویں کی دیگیں کھانے والوں، 11ویں کے بکرے دینے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ ہی کے لیے اپنی تمام تر عبادتیں خالص کر لو۔ یہی اللہ کا پیغام، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام اور یہی پیران پیر کا بھی پیغام ہے۔